ایک بڑے یہودی کا بیٹا حضور کو دیکھ کر عاشق ہو گیا۔ جب یہودی کا بیٹا بیماری کی وجہ سے مرنے کے قریب آیا تو یہودی بھاگا بھاگا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں آپ کا دشمن ہوں لیکن میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے، کیا آپ اس دشمن کے گھر آ کر میرے بیٹے کو دیکھیں گے؟ آپ نے کہا، صدیق اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو، عثمان اٹھو، چلو سب چلو آج میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا۔ اس کا نام تھا حبیب۔ اس کا ایک لڑکا حباب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول سکے نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خوش غمین ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات ہیں نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدائے داستان پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن حبیب بات نوشی میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید اوراق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبرو پیوست یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جیسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنیں، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈریں گے۔ اب آپ کی نگاہ اس کاغذ پر پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا
مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ روکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا یہ دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا بیٹا تم لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہو، لوگ تو ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ اب آپ کہنے لگا میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا چونکہ یہ لڑکا ناز و نعم کا پالا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکلیف کا احساس نہ رکھتا۔ سنن ابی داؤد شریف میں ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کا انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا تو کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں۔ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھاؤ سودا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا خرید کر آیا ہوں، میں کون سا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ اس یہودی کا لڑکا روز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا تھا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اور اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کے دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے مشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلے، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلے آؤ، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں گے، اپنے دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے
تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آئی ہو۔ آنکھیں کھلی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تمہاری ہو جائے گی۔ جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلے گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا۔ اب یہ اسلام کی مقدس امانت کا شانہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھو، عمر اٹھو، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کاندھا دو۔ سب اٹھے۔ اسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے مشہور شخصیات کاندھا دے کر لے جا رہے ہوں، اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ غنی صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجے ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کو پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کیا خوبصورت جواب ہے کہ میں نے اس لڑکے کو بلایا تھا، میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانا قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا، اس نے کہا، ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ اس پر اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں
جس نے اس کو جہنم سے نجات دے دی۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجائے نبی آمین۔